قال الله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ وہ بیٹا بہت ہی برا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو نہیں جانتا، اور وہ بندہ بہت ہی برا بندہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا۔ جب آپ کسی شخص کو پہلی بار ملتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بندہ غصے والا ہے، ہنس مکھ ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے۔ جب تک اس کی کوئی نہ کوئی خوبی، خامی، تعارف، نام، بلدیت، برادری، علاقہ، کچھ باتیں کچھ سمجھ آئیں تو انسان اس کا تعارف حاصل کرتا ہے۔ کبھی بھی نام پر گزارا نہیں ہوتا۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی فلاں، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کی بات پوری بھی کر دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، لیکن ان کو حقیقی ایمان نہیں ملتا جو اللہ کے ناموں کے ساتھ ملنا چاہیے، جب تک ہم ان کا مطلب نہ سمجھیں۔ اپنے رب کا حقیقی تعارف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم اس کا مطلب نہ سمجھیں، اور جب تک ہمیں اس کے کمالات کا اندازہ نہیں، ہم کھلے دل سے رب سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ ایک آدمی شکایت کرتا ہے کہ یہ بھائی فلاں تاجر کے پاس گیا، وہاں سے 25,000 روپیہ لے کر آ گیا ہے، میں جاتا تو میں تو 3 لاکھ سے کم نہیں لیتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں گیا مجھے بتائے بغیر؟ اس لیے کہ اس کو اس کی کیپیسٹی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ 25,000 اس نے دیا ہے، بغلے بجاتا ہوا واپس آ گیا ہے کہ واہ بھائی واہ، 25,000 مجھے مل گیا۔ اس کو اس کی کیپیسٹی کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے والا ہے، اور وہ بھی کیا سوچتا ہوگا کہ 25,000 پہ خوش ہو کر چلا گیا ہے۔ تو جب تک رب ذوالجلال کی قدرتوں، طاقتوں، عظمتوں، کبریائی، اس کا تعارف نہ ہو، اس وقت تک دل سے دعا بھی نہیں نکلتی۔ وہ طوطے والی رٹ ہے، یا سمیعو یا بصیرو، اس کا وظیفہ اتنی بار کرو اور اس کے پیچھے یہ پڑھو، اس کے بعد وہ پڑھو، اور یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال کا محض فضل ہے کہ وہ ایسا کرنے والے کو بھی نامراد نہیں کرتا، ان کو بھی وہ خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ جو طوطے کی طرح نام بولتے ہیں ان کو بھی رب خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ لیکن یہ نام صرف حاجتیں مانگنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو اصل میں رب کا تعارف ہے، اور اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جتنا قدر ایمان بڑھتا ہے اسی قدر اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ اعلیٰ ایمان کے ساتھ 1,000 روپیہ خرچ کریں، اور آپ ادنا ایمان کے ساتھ 1,000 روپیہ خرچ کریں، ان دونوں کا فرق زمین آسمان سے زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، بیسک رینک ان کا صحابی ہے۔ خالد بن ولید بھی صحابی ہیں، دونوں مجاہد ہیں، دونوں غازی ہیں، دونوں مہاجر ہیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف مکے میں مارے کھاتے ہوئے ابتدائی دنوں کے مسلمان ہیں، اس لیے 10 مبشرہ میں سے ہو گئے۔
خالد بن ولید 6 ہجری تک کافروں کی طرف سے لڑتے رہے، تو نیکیوں کا بیلنس کم ہے، بیلنس کم ہونے سے ایمان کم رہتا ہے، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، برائیوں سے ایمان کم ہوتا ہے، ان کا بیلنس زیادہ ہے۔ ان کی آپس میں انبن ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالد، اگر آپ جیسے آپ کے لیول کے لوگ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے مالک بن جائے، احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور سارے کا سارا اللہ واسطے خرچ کرنے کی توفیق اور دل مل جائے، دل بھی تو نہیں ہوتا نا، پیسہ ہے دل نہیں۔ فرمایا تم لوگ تمہارے لیول کے اگر احد پہاڑ کے مالک بن جائیں، احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور تمہیں وہ خرچ کرنے والا دل بھی مل جائے، اور یہ اللہ کے درویش ایک مٹھی کا صدقہ کریں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ یہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے، اور یہ ایمان بنتا ہے اللہ کے ناموں کا مطلب سمجھنے سے۔ اور بھی بڑے اسباب ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو صحیح بولیں، ان کا تلفظ صحیح کریں۔ وہ بہت برا بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کا نام بگاڑتا ہے، اور وہ بہت برا بندہ ہوگا جو اپنے مالک کا نام بگاڑتا ہے۔ جب آپ حروف کی صحیح ادائیگی نہیں سیکھیں گے، ذال اور ضاد اور زا میں فرق نہیں سیکھیں گے، صاد اور ثا اور سین میں فرق نہیں سیکھیں گے، قاف اور کاف میں فرق نہیں سیکھیں گے، حمزہ اور عین میں فرق نہیں سیکھیں گے، تو لامحالہ انہی حروف سے اللہ کے نام بھی بنتے ہیں، آپ غلط نام لے رہے ہوں گے، آپ اپنے رب کا نام بگاڑ رہے ہوں گے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تجوید کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کتابیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، کم از کم الف با تو سیکھ لو، الفابیٹس تو سیکھ لو، قرآن کے الف با تو سیکھ لو، حروف تہجی تو سیکھ لو، ان کو صحیح بولنا سیکھ لو، آپ کا قرآن بھی صحیح ہو جائے گا، رب رحمان کے نام بھی سارے صحیح ہو جائیں گے۔ تو عزیز بھائیو، یہ ایمان کی مجلسیں ہیں، رب ذوالجلال بولنا اور سننا قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے میں لائیں گے۔ ہاں سنا، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لینا، وہ معذرت کریں گے، یا اللہ میں نے بالکل نہیں کہا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اتنی غلط بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے کہی ہوتی تو ہر چیز کو جانتا ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کہتے ہیں تیرے علم میں ہے یا اللہ، تو خود گواہ ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کا نیک بندہ، ان کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا اور جواب دہ ہونا پڑا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان عیسائیوں کا جنہوں نے ان کو رب بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو نہ جانے اور کس کس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جتنے نام لیے جاتے ہیں رب کے مقابلے میں، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ مجھے رب کا شریک بنا لینا۔ نیک آدمی تھا، اللہ کا بزرگ آدمی تھا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے رب کا شریک بنا لینا۔
اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت خانہ بنا لیا تھا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا، حالانکہ صحابہ کرام تھے، لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، تو آپ کی قبر بھی عام قبرستان میں ہوتی. آپ کی قبر مبارک خاص جگہ پہ گھر میں اس لیے بنائی گئی تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. تو بات اس زمانے کی نہیں ہے، رہتی دنیا تک کیسے کیسے دور آئیں گے وہ وہاں پر محفوظ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے پھر بھی تیری عبادت میں شریک کر لیا، اب یہ بندے تیرے ہیں، تو ان کا رب ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بہت عزت والا، حکمت والا ہے. اب روٹین یہ ہے کہ بخشش کے ساتھ غفور الرحیم آتا ہے. اگر تو ان کو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں فرمایا تو عزیز الحکیم ہے. اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کا نام العزیز. تو یہ یہاں نام کیوں آیا؟ اس سینس میں آیا کہ یا اللہ جونیئر آفیسر معذرت کر سکتا ہے کہ بھئی میں تو کر دوں لیکن وہ اوپر والے نہیں مانیں گے. ہاں کیوں بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جونیئر آفیسر کو آپ اپیل کرو، وہ کہتے ہو میں تو کر دوں مگر وہ اوپر والا نہیں مانے گا. انک انت العزیز الحکیم، حالت تیرے تو اوپر ہے ہی کوئی نہیں. اگر تو معاف کر دے گا تو تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ انک انت العزیز الحکیم، تو دانا ہے بلا وجہ، بغیر کسی لاجک کے، معاف بھی نہیں کرتا، اور حکیم اور عزیز ہے، عزت والا ہے، غلبہ والا ہے، بلندی والا ہے، اور تجھے کو پوچھنے والا نہیں. اگر تو میرے ان ساتھیوں کو معاف کر دے تو تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ اس معنی میں بخشش کے ساتھ عزیز اور الحکیم آیا ہے. تو قرآن حکیم میں العزیز بہت زیادہ جگہوں پر آیا ہے، 10 جگہ پر آیا ہے. اور جو آیت سورہ حشر کی ہم پڑھا کرتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، یہ سب ہم نے پڑھ لیے. المؤمن المہیمن یہ ہم نے پڑھ لیے. العزیز الجبار المتکبر، تو اس میں بھی العزیز کا لفظ آیا ہے. العزیز کے 3 مطلب ہوتے ہیں. العزیز کا معنی جو لا شریک ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو. عزیز کا معنی جو نادر ہو، جس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو، جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، جس کے افعال میں کوئی شریک نہ ہو، جو وہ کر سکتا ہے کوئی نہ کر سکے، جیسا وہ ہے ویسا کوئی نہ ہو. اور یہ الصمد میں بھی معنی پایا جاتا ہے. الصمد میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. اور سبوح میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے، قدوس میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہاں العزیز، اس کا معنی یہ کہ اس جیسا اور کوئی نہیں، نادر ہے.
جس طرح ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بات نادر، ایسا شاذ و نادر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہو تو یہ عزیز نادر چیز کو کہتے ہیں. اور العزیز کا معنی اللہ تبارک و تعالی بلند ہے. ہاں، عزیز کا معنی معزز ہے، عزت والا ہے. عزت والے تو انسان بھی ہوتے ہیں. اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الف لام لگا ہو تو رب کا نام ہوتا ہے، الف لام نہ لگا ہو تو پھر بندوں کا نام ہوتا ہے. اس کی وضاحت بھی سمجھ لیں. یا عزیز ہو، یہ الف لام کے بغیر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں واللہ عزیز حکیم، بغیر الف لام کے ہے مگر اللہ واسطے ہے. اور سورہ یوسف میں اذ قالت امرأۃ العزیز، جب العزیز کی بیوی نے کہا، العزیز کی بیوی نے کہا، وہاں الف لام لگا ہے مگر وہ بندے کے لیے ہے، اور یہاں الف لام نہیں لگا مگر وہ رب کے لیے ہے. بعض نام اللہ کے اور بندے کے مشترک ہوتے ہیں، الفاظ مشترک ہیں مگر صفات مشترک نہیں ہیں. اللہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا، ہم سب بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. رب ذوالجلال رؤوف الرحیم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لفظ ایک ہونے سے صفات ایک نہیں ہو جاتی، لفظ ایک ہونے سے صفات ایک نہیں ہو جاتی. میرا کلام اور وزیر اعظم کا کلام، اس نے بات کی میں نے بات کی، دونوں بات ہیں مگر فرق بہت زیادہ ہے. یہ مخلوق کا مخلوق سے فرق ہے، تو مخلوق اور خالق کا کتنا فرق ہوگا؟ جتنا مخلوق اور خالق کا فرق ہے اتنا ہی اس کی صفت کا فرق ہے. میں بھی سنتا ہوں، حضرت سلیمان بھی سنتے ہیں، جا رہے لشکر جا رہا ہے، ایک چونٹی کہتی سنو سنو یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، تمام چونٹیاں فوراً اپنی بلوں میں گھس جائیں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں تہس نہس کر دے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کن کو مار دیا ہے. فتبسم ضاحکا من قولہا، لشکر کہاں ہوگا؟ اب سر پہ تو نہیں چڑھا ہوگا جب اس نے اعلان کیا ہے. ہاں، ہماری تو چونٹی کان میں گھس جائے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا کہہ رہی ہے. اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے مگر اس کی بات سنائی نہیں دیتی. سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور سے چونٹی کی آواز کو سنا اور ہنسنے لگ گئے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو میرا سننا اور سلیمان علیہ السلام کا سننا اتنا فرق ہے، تو رب کا اور مخلوق کا سننے میں کتنا فرق ہوگا؟ اس لیے العزیز بندہ بھی ہے، العزیز رب بھی ہے، مگر دونوں کی عزت میں اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے. نام مشترک ہونے سے کام مشترک نہیں ہو جاتے. نام مشترک ہو جانے سے کام شریک نہیں ہو جاتا. بہت دھوکہ دیا جاتا ہے اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رب بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی بھی رؤوف الرحیم ہے، تو دونوں نعوذ باللہ ایک ہو گئے. تو پھر اللہ بھی العزیز ہے، یہ مصر کا بادشاہ بھی العزیز ہے، اللہ بھی السمیع اور بصیر ہے، میں بھی اور تو بھی سمیع اور بصیر ہے. تو اس طرح دھوکے نہیں دینے چاہیے لوگوں کو. یہ دین کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے.
اللہ المستعان. تو میں بات کر رہا تھا العزیز کا معنی عزت والا، غلبے والا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، اکثر لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، کافروں کی سازشیں بڑھ رہی ہیں. FATF اور جناب آپ کا IMF اور ورلڈ بینک اس کی چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے ایسٹس مورگیج ہوتے چلے جا رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہا. اب ہم ان کے باج گزار ہیں اور ہم ان کے مقروض ہیں، اور وہ ہم سے جو چاہے کرواتے ہیں. ہر فیصلہ وہاں سے ہی آتا ہے. یہ عقیدہ بن گیا ہے مسلمانوں کا. یہ باتیں سب درست ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن اس بات کو مت بھولو کہ واللہ غالب علی امرہ. آج بھی پوری آب و تاب اور قوتوں کے ساتھ رب اپنی مخلوق پر غالب ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. آج بھی پوری کائنات میں درخت کا پتا اس کو پوچھے بغیر نہیں گرتا. آج بھی ہر چیز، لیکن وہ اس کی حکمت ہے. وہ بسا اوقات فاسقوں فاجروں کو مسلمانوں پر مسلط کر کے ان کو سبق سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کی حکمتیں ہیں، وہ خود جانتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہے اور یہ نہ کرنا چاہیں اور یہ جیت جائیں اور نعوذ باللہ میرا رب ہار جائے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہاری چاہتیں بھی رب کی چاہت کے محتاج ہیں، اس کے ماتحت ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ غالب ہے، اللہ عزیز ہے. اور تیسرا معنی العزیز کا القوی. اب القوی اللہ تعالیٰ کا الگ سے نام بھی ہے. اللہ ذو القوت المتین بھی ہے، القوی العزیز بھی ہے. اور اس میں بھی وہ معنی پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. ہم نے ان کی طرف 2 نبی بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. ہم نے دونوں کی تقویت کے لیے تیسرا نبی بھیجا، عززنا بثالث. ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کو تقویت دی. العزیز کا معنی تقویت والا، طاقت والا، قوت والا، قوی، جو کسی سے ہار نہ سکے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال اتنی طاقت والا ہے، اس کو تو میں بیان نہیں کر سکتا. میری زبان رب کی طاقت بیان نہیں کر سکتی. میں تو اس کی بعض مخلوقات کی طاقت بیان نہیں کر سکتا جو اللہ نے پیدا کی ہے. عادی کہنے لگے، قوم عاد کہنے لگی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. ارے بھول گئے ہو، تمہیں جس رب نے پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. انسان کا خالق بھی رب ہے، اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کا خالق بھی رب ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کا خالق بھی رب ہے اور ان کی صلاحیتوں اور قوتوں کا خالق بھی رب ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ بس میں نے جب آرڈر کرنا ہے نا، تو نے ایک سور ہے سینگ کی طرح، اللہ جانے اس کی کیفیت کیا ہے. جو مخلوق میں سور پایا جاتا ہے وہ سینگ کی طرح ہوتا ہے، جو اس کا ہے وہ اللہ جانے کیسا ہے. اس میں تو نے پھونک مار دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں کیسے ناز و نعمت میں رہوں، میں کیسے نخروں والی زندگی گزاروں، میں کیسے سٹیٹس مینٹین کروں.
میں کیسے دنیا دار بن جاؤں. وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنِ. صورتحال یہ ہے کہ جس نے اس سور میں پھونکنا ہے اس نے وہ سور منہ میں لیا ہوا ہے، اور رب ذوالجلال کی جناب کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے. اور جب سے اس کو ڈیوٹی ملی ہے اس نے آنکھ بند کر کے نہیں کھول لی. ایسا نہ ہو کہ میں تھوڑے وقت کے لیے آنکھ بند کروں اور آرڈر ہو جائے اور میں لیٹ ہو جاؤں. جیسے رب ذوالجلال کا آرڈر ہوگا وہ پھونک مار دے گا. فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. آپ ایک پرات میں تھوڑی سی چینی رکھ لیں، 1 پاؤ چینی، 1 پاؤ آٹا، 1 پاؤ دال، اور بعد میں پکڑ کے اس کو ہلائیں. کیا ہوتا ہے؟ بولو. سب برابر ہو جائے گا. رب کعبہ کی قسم ہے یہ تمہارے ہمالیہ پہاڑ رب کے سامنے یہ حیثیت بھی نہیں رکھتے. وہ اتنا العزیز ہے، اس قدر قوی ہے، قوتوں والی ذات ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت، سبحان ذی الکبریاء والعظمہ. اللہ تو پاک ہے جو جبروت والا اور ملکوت والا، جابر بھی ہے، جبار بھی ہے، اور مالک بھی ہے، ملیک بھی ہے، کبیر بھی ہے، اکبر بھی ہے، متعال بھی ہے، اور عظیم بھی ہے. یا اللہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، العزیز اس کا آپ وظیفہ کر سکتے ہیں. شروع میں اتنی بار یہ اتنی بار وہ، یہ سب باتیں لوگوں کے تجربات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. اچھی بات ہے رب سے بات منوانے کے لیے اللہ کی عظمت بیان کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو کثرت کے ساتھ، اس کے بعد رب سے اپنی درخواست کرو. یہ سنت طریقہ بتایا گیا ہے احادیث میں. تو یا العزیز، یا عزیز، یا غفار، آپ اس کا وظیفہ کرتے رہے، پھر درود پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، اور اپنی حاجت کے مطابق مانگیں. میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے بھی، اب بھی بتاتا ہوں. آپ کو بچہ چاہیے، آپ یا مانعوں کا وظیفہ نہیں کر سکتے کہ اے رکاوٹیں ڈالنے والے مجھے بچہ دے دے. سمجھ آئی بات کی؟ آپ کہیں گے یا وہاب اے عطا کرنے والے مجھے بچہ دے دے. تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. اپنی سینس کے ساتھ سوچیں کہ میری حاجت سے متعلق کون سا نام مناسب لگتا ہے، آپ اس کا وظیفہ شروع کر دیں. اور اسماء رب کے ایسے ہیں مبارک ہیں کہ ان میں مداخلت پائی جاتی ہے. مداخلت میں نے آپ کو کئی بار وضاحت کی ہے، آج بھی کی ہے، کہ العزیز میں ہی القوی کا مطلب بھی موجود ہے، العزیز میں غالب کا مطلب بھی موجود ہے، اور العزیز میں لا شریک ہونے کا مطلب بھی موجود ہے. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ نے کوئی غلط نہ بول دیا ہو، کوئی نام غلط نہ ہو گیا ہو آپ سے، ایسا کچھ نہیں ہے. ناموں کا مطلب سمجھ لیا، اور وہ آپ کی حاجت کے قریب قریب کوئی بھی ہو. ناموں میں کئی معنی پائے جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال اللہ کا فضل ہے، وہ ہماری سب زبانیں بھی جانتا ہے اور ہماری حالت کو بھی جانتا ہے. مانگو اس سے، بہت دے گا. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا واسطہ دے کر مانگا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان لوگوں کو دفع کرو، چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، ان کو ہم عنقریب ان کی بدعمالیوں کی سزا دیں گے. تو یہ ایک ایسا باب ہے، ایسا چیپٹر ہے
جس کو روٹین میں بیان نہیں کیا جاتا. تو یہ آپ کی اور میری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم ایمان کی ان مجلسوں میں یہاں جمع ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال کا تعارف پڑھتے ہیں. ہمیں کثرت کے ساتھ وظیفہ کرنا چاہیے، ان کو دہرانا، ان کو آگے لوگوں تک بھیجنا چاہیے. یہ سب ریکارڈ ہوتا ہے اور واٹس ایپ پر بھی جاتا ہے اور فیس بک پہ بھی جاتا ہے. آپ سب اس میں آپ اپنے اپنے اس میں اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کثرت کے ساتھ پھیلانا بھی چاہیے. یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ کا واجب ادا ہوگا. جو شخص جتنا سیکھ لیتا ہے اس کو آگے پہنچانا اس کا واجب ہو جاتا ہے، اس کو آگے پہنچانا اس کا واجب ہو جاتا ہے. تو زبانی بات آگے جا کر اپنے بچوں کو بتا دو، اپنی بیوی کو بتا دو، پڑوسی کو بتا دو، مسجد میں بتا دو، ریکارڈ شدہ کسی کو فارورڈ کر دو. یہ سب اپنے واجب کو ادا کرنے کی شکلیں ہیں. اور آخری بات یہ کہ میرے بھائی کوشش کیا کرو جلدی آنے کی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو شروع میں کی ہو اور بعد میں ریپیٹ ہوئی ہو اور وہ آپ کو حاصل ہو گئی ہو. شروع والی باتیں شروع میں رہ جاتی ہیں اور لیٹ آنے والے کا نقصان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا